یہ بات حقیقت ہے، بالکل حقیقت ہے۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ ورنہ آپ نے غریبی نہیں دیکھی، غریبی کیسی ہے، غربت کیسے کہتے ہیں، لوگ کس طرح پریشان ہوتے ہیں، کہ آپ نے غریبی نہیں دیکھی ہے؟ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب غریبوں کے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ غریبوں کے بچے تو آپ نے بھی دیکھو ہوں گے، آپ کی بستی میں غریب رہتے ہیں، آپ کے سامنے غریب رہتے ہیں، آپ باہر نکل کر تو دیکھو، جھوپڑ پٹیوں میں جو رہتے ہیں، اب یہ بازاروں میں دیکھو تو سی، کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ غریب کے بچے کتنی جلدی بڑے ہو جاتے ہیں، کہ جیسے غریبی نے ان کو پڑھا کر اتنا سمجھدار بنا دیا ہو، کہ جیسے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں سمجھدار، کہ اس طرح وہ اپنے گھر کے نیچر کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، وہ سکھ دکھ کو سمجھنے لگ جاتے ہیں اتنی کم عمر میں۔ جو آج کل نوجوان نہیں سمجھ پاتے اس چیز کے بارے میں کہ غربت کیا ہوتی ہے، وہ غریب کا بچہ، وہ چھوٹا سا ہی کم عمر میں ہی اس بات کو جان لیتا ہے کہ غریبی کس چیز کو کہتے ہیں، زندگی کیا ہے، زندگی کس طرح گزارنی ہے، غریب کا بچہ جان جاتا ہے۔ غربت دیکھو دنیا میں کیسی کیسی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو سمجھا یہ رہا تھا، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے، آپ لاکھوں کروڑوں سے بہتر ہیں، تو آپ اپنی زندگی سے کیوں اداس ہوتے ہو؟ آپ اپنی زندگی پر کیوں ناراض ہوتے ہو کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تجھ سے یہ نہیں ہوتا، تجھ سے وہ نہیں ہوتا؟ ارے آپ کروڑوں سے بہتر ہو، کروڑوں سے بہتر، آپ کی زندگی سب سے افضل ہے۔ ایسے زندگی گزارو کہ تمہیں خود کو بھی پسند آئے اور تمہارے مالک کو بھی پسند آئے۔ سمجھتے ہو؟ آپ حالت دیکھو تو دنیا میں لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت زیادہ پریشان۔ آپ نے غربت بھی دیکھی ہی کہاں ہے، آپ نے غریبی دیکھی ہی کہاں ہے؟ یہ پرابلمز نہیں رلاتی ہیں، یہ غمز نہیں رلاتے ہیں، یہ انسان کے جو سامنے پرابلمز آتی ہیں کہ اس کی پریشانی، اس کی پریشانی، اس کی ٹینشن، اس کا غم، یہ تو بہت مختصر ہے۔ غریبی بندے کو بہت زیادہ رلاتی ہے، غربت بہت زیادہ رلاتی ہے۔ جب بندہ کسی کا محتاج ہو جاتا ہے نا، محتاج بن جاتا ہے، جب وہ کچھ نہیں کر پاتا، تب اس کے دل سے پوچھے کہ وہ کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے۔ آج کا نوجوان کیا دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ وہ پھر حرام بھی نہیں دیکھتا، ناجائز بھی نہیں دیکھتا، کسی پر ظلم بھی نہیں دیکھتا، وہ غلط کام اٹھانے کی ٹھان لیتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھتے ہو نا؟ یہ آج کے نوجوان تعتی کی بات ہے۔ آج کے نوجوان کیا کر رہے ہیں، ان کو اپنی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر گھر والے صحیح ہیں تو میں صحیح ہوں۔ اللہ کے بندے، اگر تو صحیح ہے تو گھر والے بھی صحیح ہیں۔ اگر تو نے اپنا نیچر خراب کر لیا، تو نے اپنا آپ کو بگاڑ لیا، تو نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا، تو تیرے گھر کا نیچر بھی خراب ہو جائے گا۔ گھر کی رونق کس سے ہے؟ بچوں سے ہی تو ہے، تم سے ہی تو ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہو تو تم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ گھر تو اپنا آپ بدل جائے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ اب لوگ پریشان ہوتے ہیں، کیسے ہوگی، کیسے کریں گے، کیسے کریں گے؟ اللہ کے بندے، تو اکیلا نہیں ہے۔ جو تیری فیملی کے ساتھ غم ہے، تیری ایک لوتی فیملی کے ساتھ نہیں ہے۔ ارے دنیا میں تجھ سے کمزور بھی ہیں، تجھ سے سمجھدار بھی ہیں، تو ان سے لاکھوں سے بہتر بھی ہے، اور تو ہمت ہار رہا ہے، تو ان باتوں کو چھوڑ رہا ہے کہ میں کیسے کروں گا، کیسے کروں گا، ان باتوں کہہ رہا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، آنے والی ہے سمجھ میں بات؟ تو ہم نادان نہ بنیں، بے وقوف نہ بنیں۔ اپنے آپ کو یہ سمجھاؤ کہ تو کروڑوں سے بہتر ہے، تو کر سکتا ہے۔ تم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو بری سنگتوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرف رجوع ہونے سے بچاؤ جو تمہیں برباد کر دیتی ہیں، جو تمہیں برباد کر سکتی ہیں، جو تمہارے گھر کے نیچر کو بگاڑ سکتی ہیں۔ آج کے نوجوان پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ اس بات کے بارے میں تھوڑا غور دینا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کہ آج کے نوجوان ایسا کرتے ہیں کہ ان کو اپنے ماں باپ کی عزت کو خیال ہی نہیں رہتا، ان کو اپنی بھی زندگی کے بارے میں کوئی خبر نہیں رہتی، بس زندگی گزرنی ہے۔ اگر اب لطف لے لیا، یعنی اگر اب تھوڑے مزے لے لیے تو لے لیا، ورنہ پھر کیا ہے، کیا ہے؟ میرے دوستو، اگر تم نے صبر کر لیا تو اللہ تمہیں اس سے بہتر دے گا۔ حرام چیز سے بچ کر رہو بس، سمجھتے ہو؟ اگر تم خوش ہو، تمہارے دل کو راحت اطمینان ہے، تمہارا شریر درست ہے، تو اللہ کی قسم تمہارے ماں باپ بھی خوش ہیں۔ اگر تم پریشانی میں پڑو گے، اگر تم پرابلمس میں پھنسو گے، اگر تم کسی بیماری میں مبتلا ہوگے، تم سے زیادہ تکلیف تمہارے گھر والوں کو ہوگی، اور پھر تم کہو کہ میں کیسے اپنے گھر والوں کو راحت پہنچاؤں؟ تو ایسے گھر والوں کو راحت پہنچاؤ، ایسے ان کو اطمینان پہنچاؤ۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ غریبی بڑی بری چیز ہے،
غربت بڑی بری چیز ہے، لیکن یہ غربت ہی ہے جو انسان کو اس کی اوقات بتاتی ہے، یہ غریبی ہی ہے جو انسان کو اس کی اصلیت کا سامنا کراتی ہے، یہ غریبی ہی ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ دیکھ یہاں سب ناکام ہیں، سب ختم ہو جانے والا ہے، تو کس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے۔ تو یہ غریبی انسان کو وہ حقیقت کا سامنا کرا دیتی ہے جس سے وہ انجان ہوتا ہے۔ یہ غربت ایسی چیز ہوتی ہے، یہ پریشانی ایسی چیز ہوتی ہے کہ اللہ کی قسم یہ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی میں آنا بہت زیادہ ضروری ہے، جن کی بدولت انسان اپنے اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اپنے وقت کو سنوار لیتا ہے، اپنی زندگی کو سنوار لیتا ہے۔ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی خوشیوں میں آ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں، کہاں سے؟ خوشیوں سے، خوش ہو کر، سمجھتے ہو؟ ہاں، کبھی ایسا غلط قدم نہیں اٹھانا ہے۔ پریشانی آج غم ہے، غم کون سا؟ جب تمہاری خوشی نہیں رکی، جب تمہاری عمر نہیں رکی، جب یہ گھڑی کی ٹک ٹک جو سیکنڈ چل رہی ہے یہ نہیں رکی، تو تمہاری پرابلمز کیسے رک سکتے ہیں؟ غم کیسے رک سکتا ہے؟ یہ زندگی جو گزر رہی ہے نا، زندگی ایسے سمجھو کہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی چل رہی ہے، زندگی کے درخت پر کلہاڑی چل رہی ہے، یہ نہ تو رکے گی، یہ کٹ کر رہے گی، یہ ہٹ کر رہے گی، اور یہ زندگی ختم ہو کر رہے گی۔ تو یہ مختصر سی زندگی میں جب تمہاری خوشیاں نہیں رکیں، تمہاری عمر نہیں رکی، تمہارے پاس مال نہیں رکا، تمہارا ہر دکھ غم تمہارے پاس نہیں رکا، خوشی تک تمہارے پاس نہیں رکی، تو یہ مختصر غم جو ہے یہ کیسے رک سکتا ہے؟ یہ پرابلمز جو ہے یہ کیسے رک سکتی ہے؟ یہ مختصر پریشانی جو ہے یہ کیسے رک سکتی ہے؟ آپ اپنے آپ کو کبھی نہ امید نہ کرنا اللہ سے، آپ اپنے آپ کو کبھی نہ امید نہ کرنا اپنے آپ سے، کہ اپنے آپ سے کہنا کہ تو کر سکتا ہے، تو صبر بھی کر سکتا ہے، تو بہت کچھ کر سکتا ہے، تو حق کے راستے پر چل کر فتح بھی پا سکتا ہے، تو اپنے گھر کے نیچر کو بھی بدل سکتا ہے، تو اپنے آپ کو حرام چیزوں سے روک سکتا ہے، تو اپنے آپ کو حرام چیزوں سے روک سکتا ہے، تو اپنے آپ کو حرام ان چیزوں کی طرف رجوع ہونے سے بچا سکتا ہے جن کی طرف تو جا کر برباد ہو سکتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ زندگی میں پرابلمز کا آنا، پریشانی کا آنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن میرے دوستو اتنے پریشان نہ ہو کہ جتنی پریشانی ہم کر لیتے ہیں، اتنے پریشان نہ ہو کہ انسان کی زندگی میں پریشانیوں کا آنا بھی اس کو اس راستے پر لے آتا ہے جو وہ ساری زندگی خوش رہ کر بھی نہیں آ سکتا۔ سمجھتے ہو کچھ پریشانیاں، کچھ تکلیفیں اللہ کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں۔ اپنے اللہ کو یاد کرو۔ ارے خوش جو رہتے ہیں وہ کہاں اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ کوئی اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ورنہ خوشی میں تو انسان اللہ کو بھول ہی جاتا ہے۔ جب غم آتا ہے نا کہ اے اللہ اسے دور کر دے، اے اللہ ایسا کر دے، اے اللہ ایسا کر دے، اسے اللہ کی یاد آتی ہے غم میں۔ اب مجھے بتاؤ تو صحیح، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اسے میری یاد آئے، اور اسے یاد صرف جب آتی ہے تمہاری جب تم اس کے ساتھ کچھ برا کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ سچ بتانا، اپنے دل سے بتانا، آپ کیا چاہو گے؟ آپ چاہو گے اگر اسے میری یاد برا کرنے سے آتی ہے، اس کا جب برا وقت ہے تب اسے میری یاد آتی ہے، اور آپ کو یہ پسند بھی ہے، تو آپ یہ چاہو گے کہ اسے برائی میں ہی رہوں، اس کے ساتھ برا ہی ہوتا رہے تاکہ اسے میں یاد تو رہوں۔ اللہ کی قسم اللہ ایسا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ میں اسے کچھ پریشانی بھی دوں تو یہ میری طرف آوے۔ سمجھتے ہو اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میری طرف آوے، تو اللہ آزمائش کے طور پر اس پر کچھ پریشانیاں بھی ڈالتا ہے، تو آپ ان سے ناراض نہ ہوں، ان سے دکھ نہ ہوں جب بندہ اللہ کو پریشانی میں یاد کرتا ہے۔ اور دیکھو میرا اللہ اس پہ پریشانی ہمیشہ نہیں رکھتا، پھر بھی سمجھ تو انسان تو اتنا کمزور، اتنا بے رحم ہے، وہ نہیں سوچتا کہ اس کا بھلا دیکھوں یا اس کا نقصان دیکھوں، وہ تو بس جس میں فائدہ ہے اس میں لگ جاتا ہے۔ سمجھتے ہو اگر آپ سمجھدار ہو تو اس بات کو بھی خود ہی سمجھ لینا کہ یہ بات سمجھداروں کے لیے ہو رہی ہے۔ سمجھتے ہو یا نا؟ ہاں، کہ کچھ بات ایسی ہوتی ہیں جن کا مطلب سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، جو کہ صحیح ہوتی ہیں، کہ ان کا مطلب کہیں ہم الٹا نہ لے جائیں۔ سمجھتے ہو نا؟ تو اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے، تو کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو پریشان ہی رکھوں تاکہ مجھے یاد کرتے رہیں؟ ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح۔ تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ بھی چاہتے ہیں میرے بندے کامیاب ہوں، میں میری طرف آؤں۔ میں بتاؤ تو صحیح، یہ پریشانیوں کا دینا، یہ مصیبتوں کا دینا، یہ غربت کا آنا، یہ مصیبتوں میں انسان کی زندگی گزرنا، یہ کس سے ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کامیاب ہو، کامیاب ہو۔ اگر تم صبر کرو گے اس پر، اللہ کا شکر کرو گے اس پر بھی، تو اللہ تمہیں ہر چیز سے نوازے گا، ہر چیز سے۔
جو تم سوچ بھی نہیں سکتے اس سے بھی نوازے گا۔ تم اللہ پر یقین تو رکھو، اللہ پر بھروسہ تو رکھو، اللہ سے کہو تو صحیح، مانگو تو صحیح۔ اللہ تمہاری غربت بھی ختم کر سکتا ہے، تمہاری پرابلمس بھی ختم کر سکتا ہے، تمہیں اس مقام پر پہنچا سکتا ہے جس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ سمجھتے ہو یا نا؟ تمہیں اس مقام پر پہنچا سکتا ہے جس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ کون کرنے والا ہے؟ یہ میرا اللہ کرنے والا ہے۔ تو تم اپنی زندگی سے کبھی ناراض نہ ہونا، کبھی ناراض نہ ہونا کہ چھوٹے چھوٹے بچے، غریبوں کے چھوٹے چھوٹے بچے سمجھدار ہو جاتے ہیں، کام کرنے لگ جاتے ہیں، اپنی زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں، فیملیوں میں لگ جاتے ہیں کہ ان کو غریبی نے اتنی جلدی بڑا کر دیا۔ دیکھو تو صحیح، آج ہمارے نوجوان بھائی کم سے کم 12 13 15 سال کے اگر کام کی سوچتے ہیں نہیں، پڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ چھوٹے چھوٹے سے بچے بازاروں میں کوئی کچھ بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ آپ اس سے زیادہ حقیر ہیں کیا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ کل میں نے ایک بندے کو دیکھا، رات کی بات ہے، رات کی، کہ اس کا یہاں تک کھوے تک ہاتھ ہی نہیں، حالانکہ جنہوں کتنے ہیں ایسے، لیکن جو رات دیکھا میں نے بڑا افسوس ہوا۔ دیکھو تو صحیح کیسی کیسی دنیا ہے، اللہ نے ہمیں کن کن نعمتوں میں رکھا ہے اور ہم اللہ کا شکر گزار نہیں بنتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، اگر اللہ ہمیں کسی چیز کا محتاج بنا دے، کسی چیز کو ہماری کو چھین لے، یہ آنکھوں کا دیکھنا، یہ کانوں کا سننا، یہ منہ سے بولنا، یہ ہاتھوں کا حرکت کرنا، یہ پیروں کا حرکت دینا، اگر اللہ کوئی نعمت چھیننا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیا کر لیں گے ہم؟ بتاؤ کتنے بہتر ہیں ہم۔ میرے دوستو، خوشی ہو یا غم ہو، حالات کیسے بھی ہوں، امیر ہو یا غریب ہو، آپ کمزور ہو یا طاقتور ہو، کالے ہو یا گورے ہو، ہر حال میں اپنا اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، نیک بن کر رہو، اللہ سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزارو، ہر حال میں صبر کرنا سیکھو۔ اللہ وہ مقام عطا کرے گا جس کا آپ اور ہم سب مل کر بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ کیا مقام عطا کرے گا صبر کرنے والے کو۔ تو میرے دوستو، اگر اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے تو بڑی خوشخبری ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ اگر آپ کو اللہ نے کسی نعمت سے دور رکھا ہے تو اس میں بھی آپ ہی کی بھلائی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے پکڑ کا ذریعہ ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے پرابلمس میں گر جائیں، کیونکہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں نے خود دیکھا ہے، مثال کے تھوڑا آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اولاد نہیں ہوتی۔ میں اس کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں، تھوڑا سمجھنا بات کو، کہ جن کے اولاد نہیں ہوتی، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کسی کو اللہ اولاد دے بھی دیتا ہے، ان سے قدر نہیں ہوتی، بڑی بے قدری۔ اللہ کبھی کبھی ایسا کرتا ہے کہ جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، جو بہتر نہیں ہوتا ہے اس کو اس سے محروم کرتا ہے، بھلے بندہ پھر تھوڑا پریشان ہو لے، کم سے کم بڑی مصیبت سے جو بچ جائے گا۔ اب بہت سے ایسے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، مجھے تھوڑا یہ بتائیے کہ ایک عورت کے، یعنی ایک میاں بیوی کے بچے نہیں ہوتے ہیں، اور ایک میاں بیوی کے بچہ ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، تو اس میں بہتر ختم ہو جانے والا ہے یا نہ ہونے والا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ کم سے کم اسے یہ تکلیف تو نہیں ہے کہ اس کا بیٹا ختم ہو گیا ہے نا، یہ تکلیف تو نہیں ہے، لیکن اللہ دیتا ہے، اللہ سے مانگو۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنے ٹائم کے بعد، ایک بڑی مدت کے بعد، دیکھو تو صحیح۔ ابھی ہمارے یہاں پہ ایک بھائی ہیں، میں نام تو نہیں لیتا، لیکن جو یہاں کے سننے والے ہیں وہ سب سمجھ جائیں گے کہ ان کی شادی کو سم تھنگ 20 سال کے بعد، کم سے کم 20 سال کے بعد، 15-20 سال کے بعد اب ایک لڑکا پیدا ہوا۔ کیا اللہ کی شان ہے، دیکھو تو صحیح۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگی سے کبھی نہ امید نہ ہو۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر اللہ نے نعمتوں سے نواز رکھا ہے تو شکر کریں، اور نہیں نواز رکھا ہے تو صبر کریں۔ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں، اور اس غریبی میں اور اس امیری میں اپنے مالک کو نہ بھولیں، اور اپنی حیثیت کو، اوقات کو نہ بھولیں۔ سمجھتے ہو؟ ہاں۔